علی عباس عسکری صاحب اور انہوں نے فوراً بعد باہر المصائب شہنشاہ مصائب صفدر عباس روہتک اور انہوں نے بعد محقق دوران سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ علی ناصر حل حسینی صاحب. بآواز بلند صلوات. برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. آمین ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آخری دو دعائیں بقایا رہ چکی ہیں، اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو ضرور آمین کہیے گا. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص نیت سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. تکلیف نہ سمجھیں تو عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. مولا حسین علیہ السلام کے ایک نہایت محترم مدحت سرا کی آمد پر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. سامعین اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اور اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا کے نہایت محترم مداح برسر منبر میرے عقب میں موجود ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کریں. بات شروع کرتے ہیں. کلاڑا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور صفدر صاحب بھی بیٹھے ہیں. اجازت لیتے ہیں. سامعین گرامی زیادہ نہیں پڑھنا، اب تو کم پڑھنا ہے. ہاں
بس ٹھیک ہے، بالکل بات کو ختم کر. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. میرے محترم ایسے ایسے جانا ہے. اب آپ لوگ پلیز اتنا نہ کیجئے گا کہ آپ کی سیٹنگ میں وقت لگ جائے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. ممبر پہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ صرف شیعوں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے. اور اسی مقدمے کو، اسی بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. اور نہایت جلدی میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہے. میرے سامعین گرامی، اگر مصرع ڈیزرونگ ہو تو صرف مسکرائیے گا، اگر مصرع ہی حقدار نہ ہو تو آپ چپ بیٹھیے گا. میں آپ کی چپ پہ راضی ہوں. 12 منٹ مجھے برداشت کیجیے اور میں جا رہا ہوں. مصرع ونڈ کرو تو مضمون شروع کریے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں جو مشکل بات کے خریدار بن رہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے. اب آپ مجھے دیکھیے پلیز، میں تھوڑا سا پڑھنا. غم حسین میں جو، اپنی ذاتی باتیں ختم کر دیجئے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اس اتنے حسین مجمع میں جہاں جہاں بھی جو جناب عباس علمدار علیہ السلام کا معتقد تشریف فرما، اس سے واسطہ جناب عباس کا مصرع کو ویسے سمجھے جیسے مصرع حقدار ہے. اس کے بعد میں مضمون شروع کر رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. قبلہ علی ناصر صاحب، جناب صفدر صاحب، دعاؤں سے نوازی کی بات شروع ہو گئی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میرے مولا سلامت رکھیں. دبا کے چاہیں جی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں، کہ جیسے. سامعین گرامی تسی تو تھکے تو نہیں بیٹھے جا رہے؟ دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں. اے جڑے میرے فرنٹ تے بیٹھے ہو، گل میری پہلے تواڈے نال، پچھلے نال میں بعد وچ مکسی. مہربانی کرے آئے، اللہ دا نام منے آئے تو انہیں شعر بہت وڈا سناؤن لگا، جے سمجھو تو مسکرا دے بھی آئے. مصرع اولا پہ میرے بھائی میں رکوں گا، اور یہاں ادھار کی گنجائش نہیں ہے. شعر بہت بڑا ہے. اشک بار ہوتا ہے، اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کرم حسین کا لایا ہے، ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. میرے مولا صاحب کو سلامت رکھیں جو مشکل بات ہے. میرا بھائی ہاتھ اٹھائیے اگر بات سمجھ رہے ہیں تو کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ مل کے نعرہ حیدری. غم حسین میں جو علی بھائی میرے محترم چاچا جی اس تو ادھا جوش بھی توڑے سجے کھبے والے چھوڑا نہ جانا نہ کرما لے سواد بڑا آنا سی. لیکن ہن شعر سنو. غم حسین میں جو اشک بار. ہن تسی جو ایڈا زور لائے ہوئے تو کم از کم چلو میں تو کنجوسی نہ کراں، بھاویں کوئی بولے بھاویں کوئی نہ بولے، تواڈے نال تو میں ادھار اپنا نہ رکھاں، حساب پورا کرے نے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، ایک بندہ خدا کی قسم میں بھی پورے ملک میں ڈھونڈ رہا ہوں جو کہے علی عباس میں جناب علی اکبر کا معتقد ہوں، اور مصرع سننے سمجھنے کے بعد مجھے لطف. میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا جو جناب علی اکبر کا نوکر ہے، پھر مسکراتا بھی کیسے نہیں. انکل حوصلہ افزائی نہ کرتے تو نہیں پڑھنا تھا. مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا
کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو, ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا. میرے محترم سامعین, مل کے بولو نعرہ حیدری. کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو. جملہ میرے لبوں پر آ گیا خدا کی قسم جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں. تنویر شاہ جی, ایک جشن ہوتا ہے 2-3 شعبان کی درمیانی شب کراچی انچولی میں. مولا کی قسم کچھ نہیں تو 3.5-4 لاکھ کی عوام ہوتی ہے فیڈرل بی ایریا میں کنٹینر پہ. اب یہ پنجابی مدد خان میرے مولا کے آپ نے آج سارا دن سنے ہیں. آپ لوگ خود بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ بھئی ذاکر ہوں تو بس کر دے, اور مصائب نہیں سنیا جا رہا, کلیجہ برداشت نہیں کر. میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے, میں باوضو کھڑا ہوں مظلوم کے ممبر پہ. ذکر کی قسم کوئی اتنا اردو سپیکنگ اور وہ اہل زبان مجمع تھا. مولا کی قسم یہ جملہ کہنے کے بعد اہل زبان نوجوانوں نے کہنا شروع کر دیا, علی یہ باز کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے, اب اس سے آگے فضائل برداشت ہی نہیں ہو رہے. اب یہاں پر رک بھی جاؤ تو صبح 3 شعبان تک سر دھننے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. ناراض نہیں ہوئیے گا, لٹریچر پہ اس سے بڑی بات میرے خزانے میں نہیں ہے. وہ بندہ مجلس میں حاضر ہو کے بے حضور ہے. قبلہ علی ناصر صاحب, جملہ آپ کے لیول کا ہے, جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. علامہ ناصر شہید کے میرے مولا درجات بلند فرمائیں, مولا عباس کی بارگاہ میں ایک عجیب خدا کی قسم قیامت برپا کر گئے. سامعین, یہ جو انگلی ہے نا, یہ اسے کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب جملہ سمجھنا, کون ہے مولا عباس؟ شہید فرما کہتے یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار. جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے, جو 10 لاکھ کے لشکر کو ایسے نظر کے زور پہ روک لینا اسے عباس علمدار. اور جلال اتنا کہ وہ آئے اور 10 لاکھ کا لشکر آگے نہیں بڑھ سکا. اور حالات یہ کہ گنا ہی نہیں جا سکا کتنی بار عباس علمدار نے امام حسین سے لڑنے کی اجازت مانگی. ایک جملہ مصائب کا, زیادہ پڑھنا مقصد نہیں ہے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیل سے سلام کریں. سامعین گرامی, مقدمین پڑھا کرتے تھے قرآن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا اور قرآن نے آ کے کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اب آج کا جو دن ہے, 3 محاذ تھے جن پہ لڑنا بہت زیادہ ضروری تھا, کربلا, کوفہ اور شام. میرے امام نے اپنی بہن سے مشورہ کیا تھا, بہن عالیہ محاذ 3 ہیں, خالی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا, میں کیا کروں؟ میری مخدومہ نے فرمایا تھا بھیا شام کے لیے نہ گھبرا, شام جانے اور علی کی بیٹی میں جانے. کربلا خود سنبھالنا, ارے نہیں, اور کوفہ جناب مسلم کو بھیج دینا. اب یہ مقدمہ ذہن میں رکھیے گا, مجھے 2 منٹ بھی مصائب نہیں پڑھنا. سامعین گرامی, شیعہ سنی ہے باپ, سادات غیر سادات, پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں, میرے مولا شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازے. مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں,
فرمایا قرآن میں حسین ہوں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا۔ قرآن کی دوبارہ آواز آئی، مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا کی آواز آئی، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ سامعین گرامی، اگر آپ صرف ہائے کریں تو آپ کو ایک اور جملہ سن۔ قبلہ مقدمین فرماتے تھے قرآن کی دوبارہ آواز آئی، مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا، پردے سے بہن کی آواز آئی، قرآن گھبرا نہ، تیرا غلاف بچانے کے لیے علی کی بیٹی اپنی چادر کو لوٹے۔ کوشش کرتا ہوں ممبر پہ گزارش کروں، پھر ایسی قربانیاں دیں، خدا گواہ۔ تلاڑا صاحب فلسفہ دور کی بات ہے، فطرت سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ کربلا جیسی مائیں پھر دوبارہ نہیں دیکھی۔ ایسی مائیں نہیں آئیں، خدا گواہ نہیں آئیں، کربلا کے میدان میں جیسی مائیں تھیں وہ مائیں پھر دنیا نے دیکھی نہیں۔ یہ بھی حج کا موقع گزرا ہے نا، جو حج کرنے گئے تھے ابھی تک وہ واپس تو نہیں۔ 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ۔ جو گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، آئیں تو ان سے پوچھئے گا۔ جہاں اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھ کر جناب ہاجرہ جیسی ماں تڑپنے لگے، اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں اکبر جیسے بیٹے کی لاش پہ ماں شکر کا سجدہ ادا کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور ہر ماں کا معیار، خدا کی قسم، جس کا 6 ماہ کا تھا وہ بھی تیار کر رہی تھی، جس کا 18 سال کا تھا وہ بھی تیار کر رہی تھی۔ سامعین گرامی، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنا مضمون شروع کروں۔ روسی پہ مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں ہر ماں نے اپنا بیٹا دیا ہے۔ کسی نے ایک بیٹا دے دیا، مر کوئی نہیں جاتا، خدا کی قسم، اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہے۔ میں تو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک آنسو اس میں ڈالیے جو میری بخشش کا سامان ہو، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے ممبر چھوڑنے کی۔ کسی ماں نے ایک بیٹا قربان کیا، کسی ماں نے 2 بیٹے قربان کیے۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، واحد ہے آپ کی لاہور کی ملکہ جس نے 6 بیٹے قربان کیے۔ جو نہیں رو سکتا وہ سر نیچے۔ قبلہ 6 بیٹے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 6 بیٹے، اپنی نسل ختم کر دی، قربان کر دی امام حسین کے نام پہ۔ 6 بیٹے قربان کیے۔ تاریخ کہتی ہے 2 جناب مسلم کے ساتھ چلے گئے جن کی شہادت منا رہے ہیں، جن 2 شہزادوں کو ماں یہ پرسوں عید والی رات روتی رہی۔ 2 شہزادے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کربلا شہید ہو گئے، جنہیں ماں شام کے بازاروں میں روتی رہی کہ بلا کوئی نہ روئے تو اور کیا پڑھوں، اس سے بڑی اور کیا قیامت ہوتی ہے۔ سائیں جی، تاریخ کہتی ہے 2 شہزادے شام غریباں کے اندھیرے میں گم ہو گئے، جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی ہے۔ یار جب بھی لاہور جایا کرو کہا کرو لاہور کی ملکہ ہمارے برکے حاضر ہیں۔ صاحب اولاد لوگوں سے میری بات ہے، جس کے گھر کم سے کم اولاد ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بلا ہر ماں نے بیٹا قربان کیا، ہر ماں نے، چلے کسی نے 1 کسی نے 2 بھلے 6 بھی قربان کیے تو بیٹے پھیلائیے جھولیاں اور مانگیے اگر آنسو آئے۔ اس سے بڑا دردناک جملہ علی عباس عسکری کے دامن میں نہیں ہے۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، راہ حسین میں دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ہر ماں نے بیٹا قربان کیا ہے۔ جسوگی والو سادات و غیر سادات، مجھے عزت حسین کی قسم، واحد ہے یہ لاہور کی ملکہ جس نے اپنی بیٹی قربان کی ہے۔ واحد ہے یہ لاہور کی ملکہ جس نے اپنی بیٹی کربلا کے میدان میں بیٹی قربان کی ہے۔ کہ بلا تصدیق کیجئے گا، عمر 4 سال، بیٹی کا نام عاتقہ، جناب مسلم کی یتیمہ، عمر 4 سال تھی، شام غریبہ، 4 سال کی سید زادی نہر القمہ کی جانب جا بھی رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی، ماموں عباس میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، اور ماموں عباس میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ماتم نہیں آتا تو سر نیچے کر لینا۔ ماموں عباس میری ماں کی چادر چھن گئی، اور ماموں عباس میری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی، اور ماموں عباس میرے کان زخمی ہیں۔ کہ بلا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے یہ 4 سال کی یتیمہ جا بھی رہی تھیں، یہ سید زادی بہن بھی کر رہی تھیں۔ اللہ لعنت کرے
11 शामी फौजी, उन्होंने आपस में मिल के मशवरा किया, आओ जरा मिलकर जनाब मुस्लिम की 4 साल की यतीमा को पुरसा देते हैं। कि भला 11 शामी फौजी घोड़ों पे सवार हुए, उन्होंने वहां से घोड़े दौड़ाने शुरू किए। यहाँ 4 साल की आतिका बीबी नहर अलकमा की जानिब जा भी नहीं थी, बैन भी कर रही थी, अब माफी मांगे, मैं गैर सैयद हूँ, कि भला गुस्ताखी बन जाएगी, मैं इशारा देता हूँ, दाऊद मेरी जबान में ताकत नहीं, बस इतना पढ़ता हूँ। तारीख कहती है पड़ी रही मेरी बीबी गुजरते रहे घोड़े, पड़ी रही मेरी बीबी गुजरते रहे घोड़े। वो पुरसा दे के जा चुके तो शामे गरीबा, यही लाहौर की मलिका आतिका बेटी की लाश पे बैठ के रो के फरमा रही थी, हुसैन दिन में जितने टुकड़े तेरे कासिम के हुए थे उतने मेरी बेटी के हो गए। हुसैन जब तुमने कासिम उठाया था, हुसैन तुम्हारे सर पे अमामा था, मेरे पास चादर कोई। अली की बेटी ना, सादात मोमिनीन तशरीफ रखें। अब आपके सामने बाहरुल मसाहिब शहंशाह मसाहिब सफदर अब्बास रोहतक साहब और उन्होंने फौरन बाद आज दी मजलिस पाक दे हरफ आखिर दी सीयत नाल महक्कक दौरान सरमाया मिलत जाफरिया शहंशाह खिताबत अल्लामा अली